میرا نام یاسمین ہے۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تو انتہائی بدصورت اور کالی تھی۔ اس سے پہلے میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا تھا، مگر میرے پہلے تینوں بچے بہت ہی خوبصورت اور سفید رنگت کے تھے۔ جب اس بار میری بیٹی پیدا ہوئی تو اسے دیکھ کر میرا تو دل ہی جل گیا تھا۔ میرا دل تو اسے اٹھانے یا بلانے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پرورش بھی میں نے اپنی ایک ملازمہ سے کروائی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب سیڑھیوں سے گر پڑی۔ اس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ دی، بلکہ میری باقی اولاد ساری کی ساری اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ وہ اکیلے ہی کافی دیر تک روتی رہی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آنسو پوچھتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں یہ سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بھی تو میری بچی ہے، اسے بھی تو میں نے ہی پیدا کیا ہے، میں کچھ تو اس کا خیال کروں۔ بلکہ میں تو ایک ماں ہوتے ہوئے ایسے انجان بنی رہی کہ ذرا بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے سارے بچے جوان ہو گئے۔ میرے بچے جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوئے تو ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے، اور ایک ایک کر کے سب کی شادی ہو گئی، سوائے میری بدصورت بیٹی اور بیٹے کے۔ میری 2 بیٹیاں اپنے گھروں میں راج کر رہی تھی، اور اب اس چھوٹی کی شادی کی فکر مجھے دن رات اندر سے کسی دیمک کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے ابا سے بھی بات کی کہ آپ ہی کوشش کریں کہ اس کا کہیں خاندان میں ہی رشتہ ہو جائے۔ وہ میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے بس تم دعا کیا کرو۔ میں ان سے زیادہ بحث نہ کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کل لوگوں کے معیار کس قدر اونچے ہو گئے ہیں۔ ایک دن میرے محلے کی ایک عورت ہمارے گھر میں آئی اور کہنے لگی اس کے پاس ایک بڑا ہی اچھا رشتہ ہے، اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو بتائیں، بس لڑکا معذور ہے لیکن اس کا باپ اچھا خاصا کما لیتا ہے، اگر تم لوگ کرنا چاہو تو میں کل ہی ان لوگوں کو یہاں بلا لیتی ہوں۔ میں بھلا کیوں انکار کرتی؟ میں نے اس رشتے کروانے والی سے کہا کہ ٹھیک ہے بلا لو۔ اگلے ہی دن وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ لڑکا بھی ساتھ تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور حسین لڑکا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ ہمیں تو لڑکا بڑا ہی پسند آیا، لیکن دل میں وہی ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی باقی رشتوں کی طرح انکار کر کے نہ چلے جائیں۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی ان لوگوں کے سامنے آئی تو وہ غصے سے ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ لڑکا اپنی بیساکھیوں کے سہارے کھڑا ہوا اور نہایت ہی غصے میں کہنے لگا کہ میرے لیے آپ لوگوں کے پاس ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی کیا؟ ہم سب بڑے ہی پریشان ہوئے کہ اگر ایک معذور انسان نے یہ ظلم کیا ہے تو باقی کیا کریں گے؟ انہی سوچوں میں میرا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا اور میں مریض بن کر رہ گئی۔ میرے شوہر تو کہتے کہ اگر شادی نہیں بھی ہوگی تو کیا مسئلہ ہے؟ کچھ لڑکیاں جو کہ خود شادی نہیں کرتی، کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا؟ میں اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھتی لیکن وہ اخبار پڑھنے میں اتنا مگن ہوتے تھے کہ میں پھر دوبارہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میری بدصورت بیٹی کا نام سیما تھا، جس سے میں نفرت بھی بے انتہا کرتی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیوں نے بس میٹرک تک ہی پڑھا تھا، لیکن اس نے تو بی اے بھی کر لیا تھا۔ لیکن اب پھر وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی کہ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دیں، لیکن میں نے تو مکمل طور پر منع کر دیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف آج کل میرے بڑے بیٹے اشرف پر امریکہ جانے کا بھوت سوار تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ جانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنے بابا سے کہنے لگا کہ میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی دادی کا بے حد لاڈلا بیٹا تھا، اسی لیے دادی نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے 1 ہی منٹ میں اجازت دے دی تھی۔ تب میں نے بہت اعتراض بھی کیا، لیکن میرے منع کرنے سے کیا ہوتا؟ اس نے جلدی سے ساری تیاریاں مکمل کی اور میرا پیارا بیٹا اشرف 1 ہفتے کے اندر اندر ہی امریکہ چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں بے حد اداس رہنے لگی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ بگڑ گئی
تب میری چھوٹی بیٹی سیما نے میری بڑی خدمت کی، لیکن میں نے اسے منہ تک نہ لگایا۔ کچھ دنوں تک میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو رشتے کروانے والی ایک دفعہ پھر سے میرے پیچھے پڑ گئی، کیونکہ جب سے اشرف امریکہ گیا تھا ہمارے گھر میں دولت کی ریل فیل ہو گئی تھی۔ اس رشتے والی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ سیما کی شادی کہیں بھی کروا دو، میں تمہیں ڈھیروں پیسے دوں گی۔ مجھے تسلی دیتے ہوئے وہ چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور مجھے تسلیاں دینے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں، آپ ہی کوئی وظیفہ بتائیں جو میں کروں اور سیما سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے۔ اماں نے ایک دم سے مجھے کہا کہ بہو، اتنی نفرت بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ساس کی آنکھوں میں کچھ اداسی دیکھی تو ان سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ ایک دم سے اتنی سنجیدہ کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ میری بات کا جواب دیے بنا ہی آگے کی طرف بڑھ گئیں۔ بس اتنا کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ میرا دل بڑے ہی زوروں سے کانپ اٹھا تھا۔ بھلا ایسا بھی کیا برا ہونے والا ہے؟ میرے کئی دفعہ پوچھنے پر بھی وہ کچھ بھی نہیں بتاتی، بس خاموش رہتی اور کئی دن تک اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ میں اکثر ایک بات نوٹ کرتی تھی کہ میری سانس جب بھی کمرے میں جاتی تو وہ ایک صندوق کھول کر بیٹھی ہوتی، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے اٹھتی اور پھر دروازے کی کنڈی جلدی سے لگاتی، پھر آس پاس دیکھتی اور اس صندوق کو دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے اس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالتی اور پھر اس کو چومنا شروع کر دیتی۔ میں نے بہت دفعہ دیکھنے کی کوشش بھی کی اور اپنے میاں سے بھی پوچھا، وہ بھی کوئی اور ہی بات شروع کر کے بیٹھ جاتے۔ میری 2 بڑی نندیں بھی تھیں جو کہ دوسرے شہروں میں تھیں، وہ بڑے دنوں کے بعد چکر لگایا کرتی تھی۔ اس دفعہ جب میری سانس کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو کہہ کر اپنی نندوں کو یہاں بلا لیا۔ جس رات میری دونوں نندیں گھر آئی، میرے شوہر کی اچانک طبیعت خراب ہوئی۔ وہ ایک دم سے ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ میں تو کافی دنوں تک صدمے سے باہر نہیں نکلی۔ جب وہ آخری وقت پر تھے تو اماں سے کہنے لگے کہ اس سے کہنا کہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں نے بھی اسے آج تک سکھ دینے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے ان کی یہ بات کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ میری دونوں نندیں ہر وقت اماں کے آس پاس بیٹھی رہتی۔ جب میری سانس کی طبیعت خراب ہوتی تو میری دونوں نندیں اپنی ماں کو ایک ہی بات کہتی کہ آپ نے ایک دفعہ پھر سے پرانی باتوں کو گلے لگا لیا ہے، اسی لیے آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی نے بیٹے کی موت کا بھی بے حد اثر لیا تھا، لیکن ان کا وہ صندوق ان کی زندگی کا بہت بڑا حاصل تھا۔ ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا؟ میں بہت سوچتی رہتی، لیکن مجھے کوئی کچھ بھی نہیں بتاتا تھا۔ میری نند آئی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ ان کی موجودگی میں ہی سیما کے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ جس رشتے والی سے میں نے یہ بات کی ہوئی تھی اس نے آج شام کو آنا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئی تو کہنے لگی، باجی ایسا رشتہ لائی ہوں کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گی۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی، سب کچھ ہی میری بڑی نندوں نے طے کیا۔ کہنے لگی کہ وہ لوگ کل آئیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے، اور پھر میں نے کچھ اچھے کھانے بنا لیے۔ لڑکا اس قدر حسین اور دولت مند تھا کہ میں نے رشتے کروانے والی سے کہا کہ تم کس کا رشتہ لے آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ باجی نہ جانے یہ لوگ کیوں اتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ باجی ہمیں آج ہی لڑکی والوں کے گھر لے کر چلو۔ لڑکے کی ماں نہیں آئی کیونکہ وہ پردہ کرتی تھی۔ ایک لڑکا آیا اور اس کے ساتھ اس کی ایک پھپھو آئی تھی۔ جیسے ہی میری بدصورت بیٹی سیما ان کے سامنے گئی تو لڑکے نے اٹھ کر اچھے سے استقبال کیا اور وہ اسے ایک ہی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ میں تو ایک دم سے حیران ہو رہی تھی۔ خیر ہم لوگ بھی ان کے گھر گئے۔ میری بیٹی کی ہونے والی سانس سامنے آئی، کچھ ہی دیر کے لیے وہ بھی مکمل پردے میں تھی۔ ہم لوگ بڑے ہی حیران ہو رہے تھے کہ اس قدر امیر گھر میں میری بیٹی جا رہی ہے۔ لڑکے والے کو شادی کی جلدی تھی، اسی لیے 1 مہینے کے اندر اندر شادی کر دی گئی۔ میری کالی کلوٹی اور بدصورت بیٹی کے لیے ایسا رشتہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ہم نے اس کی شادی کی اور پھر کبھی بھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ اب تو مجھے بس اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، جیسے ہی ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے
کہ وہ جلد سے جلد اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھے، لیکن میرا بیٹا تو اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے جب اشرف کو جذباتی بلیک میلنگ شروع کی تو وہ بھی آگے سے کہنے لگا کہ اگر کسی نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تو وہ یہ دنیا ہی چھوڑ دے گا۔ آخر کار مجھے ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا، میری سانس اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ ایک دن میری بڑی بیٹی گھر آئی اور کہنے لگی کہ امی، ہم سب لوگ باہر ملک جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں نے بیٹی کو رخصت کیا۔ میری بڑی بیٹی، دونوں بیٹیاں بڑے ہی اچھے گھروں میں تھیں۔ میں ان دونوں کی خبر ضرور رکھتی تھی۔ میری بڑی بیٹی اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ امریکہ جا رہی تھی۔ ابھی فلائٹ میں کچھ وقت باقی تھا کہ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے سامنے سڑک پر ایک آدمی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ہو بہو اشرف بھائی جیسا تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھتی تھی کہ یہ کوئی اور ہے، لیکن جب میرے بچے ماموں ماموں کہہ کر پکارنے لگے تو میں نے بھی توجہ دی۔ وہ واقعی اشرف تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ اشرف تو امریکہ میں ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ سب سنا تو فوراً سے اپنی سانس کو بتایا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خود اشرف کو ایک لڑکی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس لڑکی نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سب سن کر میرا داماد ہنسنے لگا اور کہنے لگا، امریکہ جانے کی خوشی میں تمہیں ہر طرف اپنا بھائی نظر آ رہا ہے۔ وہ اسی بات پر ہنستے ہوئے آگے کی طرف نکل گئے۔ میری بیٹی اور داماد اپنے بچوں کے ساتھ امریکہ میں پہنچ چکے تھے۔ ایک ہوٹل میں کمرہ بک تھا تو وہ جاتے ہی سب بے حد تھک گئے تھے، اسی لیے آرام کی وجہ سے جلدی سو گئے۔ میرا داماد کہنے لگا کہ کچھ دیر کے لیے باہر جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی بھی کچھ دیر پہلے بھجوائی ہے، پھر اس کے بعد اشرف سے بات کرتا ہوں۔ میرے داماد نے اشرف کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ میں ابھی آفس میں ہوں، کچھ ہی دیر تک واپس آ کر آپ سب سے ملتا ہوں۔ اب کچھ میری بیٹی کو بھی سکون ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی یہیں امریکہ میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو اشرف ہمیں باہر ہی ملنے کے لیے آ گیا۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ جب اشرف ہمیں ملا تو میں نے اسے بڑے ہی غور سے دیکھا۔ تب میں ایک دم سے اچھل پڑی کہ اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو کہ اس نے گھر کے باہر پہنا ہوا تھا۔ بڑی بیٹی نے جب گھر فون کیا تو مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم انجوائے کرنے گئی ہو وہ کرو۔ وہ بیچاری میری یہ باتیں سن کر حیران تو بہت ہوئی، لیکن جب میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ واقعی کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ خیر، میں نے اپنے ذہن سے ساری باتیں نکال دی اور کہا کہ میرا بیٹا ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میری نافرمانی کرے یا پھر کچھ ایسا کرے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میری بیٹی کی کال آئی اور وہ کہنے لگی، ماں، میں نے یہاں بھی اشرف بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، وہ بڑے ہی خوش لگ رہے تھے، لیکن اماں ان کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ انتہائی بدصورت تھی، اور بھائی اس کے ساتھ اس قدر خوش تھے اور مصروف تھے جیسے کہ وہ ان کی بیوی ہو۔ ارے کیا گول مول بکے جا رہی ہو، جانتی ہو کہ امریکہ کا کتنا کھلا ماحول ہے، وہاں پر لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب تم بھی ایسی سوچوں کو ذہن سے جھٹک دو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو۔ میری بات کا واقعی اس پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ کافی دنوں تک مجھے پھر کوئی ایسی کال نہیں آئی۔ ادھر میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتی تھی کہ میرا بیٹا اشرف شادی کے نام سے اتنا چڑ کیوں جاتا ہے، کہیں کوئی واقعی اسے پسند تو نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے بھاگم بھاگ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہونے لگی میرے قدم وہیں پر جم گئے۔ تم واپس آ جاؤ، بس ایک دفعہ واپس آ جاؤ، میرے دل کو کچھ سکون مل جائے گا۔ 45 سال بیت گئے ہیں تمہاری صورت کو ترستے ہوئے، صرف ایک دفعہ مجھے آ کر مل لو، بس ایک دفعہ۔ اور ساتھ میں ہی اماں کے آنسو بہتے جا رہے تھے، وہ ٹیشو سے بار بار آنسو صاف کرتی تھی۔ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں جلدی سے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو فون کو ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں جی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے ایسے پوچھا تو انہوں نے کہا، اشرف یاد آ رہا ہے، کب سے گیا ہوا ہے، پلٹ کر نہیں آ رہا۔
پتہ نہیں کہ دادی کس قدر اداس ہو جاتی ہیں۔ اماں جی، میں بھی تو یہی بات کرنے آئی ہوں کہ آپ بھی اشرف کو واپس بلائیں اور اسے سمجھائیں کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میری سانس کہنے لگی کہ ہاں، میں اسے مناؤں گی، وہ جلدی واپس آئے تاکہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ ساری باتیں ایک طرف، لیکن میں اشرف کی وجہ سے واقعی اب بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ اسی شام میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ایک پاگل سا لڑکا کھڑا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر بولا، تم تو عیاشی کی زندگی بسر کر رہی ہو اور بڑی ہی خوش ہو۔ اپنی بدصورت بیٹی کو ایک اونچے گھرانے اور بے حد خوبصورت لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا تو کیا تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ ارے جا کر اپنی اس بیٹی کی خبر تو لو، کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اگر تو نے اب بھی اس کی خبر نہ لی تو تجھ پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ساری زندگی معافی مانگتی رہ جائے گی، مگر معافی نہیں ملے گی۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی کہ یہ پاگل لڑکا میری بیٹی کے سسرال والوں کو کیسے جانتا ہے۔ میں نے اسے جواب دینے کے لیے ابھی سوچا ہی تھا کہ وہ ایک دم سے باہر چلا گیا۔ میں ان سوچوں کے بھنور میں تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ میں نے بھی تو بڑی جلدی کی تھی۔ میں فوراً اماں کے کمرے میں جانے لگی تو دروازے کے اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں دوسری طرف سے گئی اور کھڑکی میں سے جھانکا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی۔ وہ بیڈ کے نیچے سے ایک صندوق نکالے بیٹھی تھی۔ ان میں سے کچھ جوڑے نکال کر بار بار دیکھتی تھی، پھر آنکھوں سے لگاتی تھی۔ ان میں ایک تصویر بھی تھی جسے وہ بار بار چومتی تھی اور اس تصویر سے بار بار معافی بھی مانگتی تھی۔ ان کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا تھا۔ یہ اماں کس کو یاد کر کے اتنی شدت سے روتی ہیں؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ میں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئی اور پوری رات آنکھوں میں گزار دی۔ ایک طرف اماں اور دوسری طرف ساری زندگی بیٹی پر کیے جانے والے ظلم و ستم کی وجہ سے عذاب الہی کا ڈر۔ آج ساری باتیں بڑی شدت سے ستا رہی تھی۔ میں نے صبح ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ آج بیٹی کی طرف ضرور جاؤں گی۔ اماں کو ناشتہ کروا کر کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ تم ہی ملاؤ اور بہتر تو یہ ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے ساتھ ہی لے آؤ، تاکہ کچھ دن یہاں رہے گی تو اس کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی۔ میں جانے ہی لگی تھی کہ اچانک میری دونوں بیٹیاں گھر میں داخل ہو رہی تھیں۔ امریکہ والی بیٹی بھی واپس آ چکی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا فنکشن بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بڑی بیٹی جو کہ امریکہ گئی ہوئی تھی، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر کے بعد خود ہی کہنے لگی کہ امی، اشرف نے امریکہ میں ہی شادی کی ہوئی ہے، اس نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہم تو خود کب سے کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، بھائی نے ہم سب کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی اور میں بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بیٹی، تم کیا چاہتی ہو؟ اپنے بھائی پر کیوں الزام تراشیوں سے باز نہیں آ رہی؟ ابھی کل رات تو میری اس سے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جلدی ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے۔ عائشہ میرے منہ کی طرف دیکھتے ہی جا رہی تھی اور پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اماں آپ مت مانیں، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کر چکا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی بات پر توجہ نہ دی اور کہا کہ آج تو مجھے چھوٹی کی طرف جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، تم سے واپس آ کر بات کرتی ہوں۔ پھر میں نے اپنی سانس کو ایک بار پھر سے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں، تو وہ تیار ہو گئی۔ میری سانس اور میں گاڑی میں چھوٹی کی طرف جا رہے تھے۔ اماں ہمیشہ کی طرح آج بالکل بھی نہیں بول رہی تھی، بلکہ پورا راستے ہی خاموش رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ہم لوگ اس کے گھر کے بالکل سامنے تھے۔ اماں بھی پہلی دفعہ سیما کے سسرال میں آئی تھی۔ ایسی شان و شوکت والا بنگلہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو ملازم نے بتایا کہ گھر میں اس وقت صرف چھوٹی بیگم ہے، باقی لوگ کچھ دیر تک آئیں گے۔ میں نے کہا کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اماں تو اندر کی چمک دھمک میں ہی کھو گئی۔ ہماری اس بدصورت سی بیٹی کے لیے ایسے نصیب بھی ہو سکتے ہیں؟
ہم لوگ ایک روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہی اماں کی نظر دائیں طرف والی دیوار پر لگی ایک خاتون کی تصویر پر جا کر رکی۔ اسے دیکھتے ہی اماں کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے اور وہ کہنے لگی کہ بہو جلدی سے گھر چلو، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی ابھی بیٹی سے تو مل لیں۔ لیکن اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک عورت اندر کمرے میں سے باہر نکلی، لیکن وہ مکمل پردے میں تھی۔ پہلے ہمیں سلام کیا، پھر حال پوچھنے کے بعد بہو کو آواز دی۔ جیسے ہی ایک آواز دی، میری بیٹی کسی رانی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اس کا لباس اور چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ میری وہی بدصورت بیٹی ہے جس کی نفرت میں ہم سب نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ اماں جلد سے جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ پردے دار عورت بولی کہ اماں جی اتنی بھی جلدی کیا ہے، آپ بیٹھے، کچھ دیر تک باقی گھر والے بھی آ جائیں گے، ان سے مل کر ہی جائیے گا۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھوں۔ وہاں ہماری بہت ہی خدمت کی گئی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ اس کی سانس کہنے لگی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہیرے جیسی بہو دی ہے، یہ اس قدر اچھی ہے کہ میں سجدے شکر میں پڑی رہتی ہوں۔ میں تو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کہ کیا میں سچ میں سیما کی ماں ہوں جس نے کبھی اسے گلے سے نہیں لگایا تھا۔ ہم لوگ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے میں سے ایک اور لڑکی داخل ہوئی۔ لڑکی کی گود میں ایک بچہ بھی تھا جو کہ اس قدر کالا اور بدصورت تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہی وہ نقاب پوش عورت اٹھی اور اسے گود میں لیتے ہوئے صدقے واری جا رہی تھی۔ میں نے تو منہ ہی دوسری طرف کر لیا کہ بھلا ایسے بچے کو کون پیار کرتا ہے۔ وہ نقاب پوش میری ہی طرف دیکھ رہی تھی، ایک دم سے اٹھی اور اس بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں تو یوں اچھلی جیسے کوئی سانپ میری گود میں گر گیا ہو۔ وہ کہنے لگی، ارے بہن کیا ہوا ہے، اپنے خون سے کون بیزار ہوتا ہے؟ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میری بیٹی 3 مہینے میں کیسے ماں بن سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اللہ مجھے بھی انشاءاللہ دادی بنائے گا، لیکن فی الحال تو آپ دادی بن چکی ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ایک دم سے غصہ آنے لگا۔ سیما کہنے لگی، امی جان یہ آپ کا ہی خون ہے، مطلب کہ آپ کا پوتا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اشرف کھڑا تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آگے بڑھی کہ آخر اس سے پوچھوں تو صحیح کہ تم نے یہاں ہی مکالا کرنا تھا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھی، اس نقاب پوش عورت نے پردہ اٹھا دیا۔ میری سانس یہ دیکھ کر ایک دم سے سکتے میں آ گئی۔ میری تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اماں جی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ تبھی میری چھوٹی بیٹی سیما آگے بڑھی اور کہنے لگی، امی میں تو چھوٹی پھپھو کی ہی بہو بنی ہوں۔ امی یہ بات سن کر صوفے پر ہی گر گئی۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ ایک دم سے یہ سب سنتے ہی وہ ماضی کے کھلے دریچوں میں چلی گئی۔ میری سانس بتانے لگی کہ کئی سال پہلے جب سائرہ پیدا ہوئی تو میری ساری اولادوں میں سے یہ سب سے زیادہ بدصورت تھی، انتہائی کالی کلوٹی۔ ایسی بدصورت لڑکی مجھے کسی بھی صورت میں قبول نہیں تھی۔ ہمارے ڈرائیور کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ہم اپنی اس بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس نے مجھ سے سائرہ کو مانگ لیا اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ بس پھر ہمارا اس ڈرائیور سے بھی کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اب سانس چپ ہوئی تو میرا بیٹا اشرف بول پڑا، کہنے لگا، پھر میں نے رابطہ کیا اپنی اس پھپھو سے، اور وہ ایسے کہ میری اس پھپھو کی بیٹی جو بالکل اپنی ماں کی ہم شکل اور بدصورت تھی، وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی اور ہم نے ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کر لی تھی۔ وہ مجھے بے حد اچھی لگتی تھی، کیونکہ دل تو کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ بس میرا دل بھی آ گیا۔ پھر میں دادی کا بے حد لاڈلا ہونے کی وجہ سے ان کے کمرے میں موجود تمام چیزوں سے باخبر تھا۔ ایک دن میں نے صندوق میں تمام تصویر اور کپڑے دیکھ لیے تھے، لیکن ہمارے گھر میں تو خوبصورتی کو ہی ترجیح دی جاتی تھی، اسی لیے مجھے علم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آپ لوگ کبھی بھی میری بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی، چھپ کر نہیں بلکہ اپنی پھپھو کی مرضی سے۔ آپ لوگوں نے ان پر اس قدر ظلم کیا تھا۔ اتنے سال پہلے دادی آپ نے خوبصورتی کا معیار محض گورے رنگ کو ہی بنا دیا تھا، آپ نے کبھی پھپھو کا حال تک نہیں جانا۔ پھر جب میں نے شادی کر لی تو میری چھوٹی بہن کے لیے پھپھو نے مجھ سے بات کی،
میں نے اس رشتے والی کو آپ کی طرف بھیجا اور یوں چھوٹی بہن کی شادی پھپھو کے بیٹے سے ہو گئی اور وہ آج بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ آج میرے بیٹے نے سب کی آنکھیں کھول دی تھی۔ میں، میری نند اور میری ساس ایک دوسرے سے لپٹ گئی اور نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی کہ برسوں کے بعد ان کا ملن ہو رہا تھا۔